ہمارا رمضان، ہمارا رمضان، پیارا رمضان۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات ہمارا رمضان کا سیگمنٹ پیغام رمضان، اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد یاسر حنیف۔ آپ سب کو انتہائی عقیدت، محبت اور احترام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کیریئر کاؤنسلنگ۔ بہت سے اسٹوڈنٹس محنت کرنے کے باوجود اپنی فیلڈ کے اندر کامیاب نہیں ہو پاتے۔ بعد میں پتہ یہ چلتا ہے کہ اس فیلڈ کے اندر ان کا ایپٹیچیوڈ نہیں تھا، ان کا انٹرسٹ نہیں تھا۔ آخر کس طرح ہمیں اپنا کیریئر سلیکٹ کرنا چاہیے اسٹوڈنٹس کو، کس طرح وہ کامیاب ہو سکتے ہیں، کس طرح اپنی ویکنس پہ کنٹرول کرنا چاہیے اور اپنی اسٹرینتھ کو بنانا چاہیے، آج اس پہ بات کریں گے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے ڈپٹی ڈائریکٹر۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے ڈپٹی ڈائریکٹر، جن کا تعلق اسٹوڈنٹ پلیسمنٹ سے ہے، وہ انٹرپرینیورشپ کے اندر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کیریئر کاؤنسلنگ پہ بھی کام کرتے ہیں۔ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان اوان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس سر۔ سب سے پہلے کویسچن میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ سیگمنٹ ہمارا پیغام رمضان ہے۔ اس میں سر ہم کسی سوشل ٹاپک پہ یا ایک ایسا ٹاپک جس سے ہماری یوتھ کو فائدہ ہو اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا رمضان کیسے گزر رہا ہے؟ الحمدللہ جی، اللہ کا بڑا احسان ہے جی۔ جی سر، ماشاءاللہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے سر کہ ہم پازیٹیوٹی اپنی قوم کو دے سکیں، اور الحمدللہ ہمارے اس چینل کو لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں پاکستان اور پاکستان سے باہر۔ تو بہت سے لوگ پاکستان سے باہر اس لیے چلے جاتے ہیں کہ وہاں پہ ان کو جابس نہیں مل رہی ہوتی، ان کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ رکھا نہیں ہے، تو یہ ایسے کانسیپٹس پائے جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم ڈیپ اسٹڈی کرتے ہیں سر، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے وہ کیریئر سلیکٹ کیا تھا، وہ فیلڈ سلیکٹ کی تھی جو ان کے ایپٹیچیوڈ کی دی تھی، جن کے اندر ان کا انٹرسٹ نہیں تھا۔ تو سر سب سے پہلا کویسچن میرا آپ سے یہ ہے کہ جب بھی ہم اپنا کیریئر سلیکٹ کرنے لگیں تو وہ کون سے کی پوائنٹس ہیں جس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے؟ جی، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ کیریئر سلیکشن آپ کی زندگی میں بڑی اہم چیز ہوتی ہے، کیونکہ جس ٹائم پہ آپ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے آپ اپنے پیرنٹس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اور کیریئر سلیکشن کے بعد آپ نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کو بہت سیریس لینا چاہیے، اور کیریئر سلیکشن میں اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ ایک گائیڈنس ریکوائرڈ ہوتی ہے، ان کو کچھ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ عام یونیورسٹیز میں یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں ان کو نہیں سمجھایا جا رہا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جس ڈگری کا سکوپ ہے، ہم نے وہ ڈگری اگر سلیکٹ کر لی تو ہم نے کیریئر بھی سلیکٹ کر لیا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ ڈگری جو ہوتی ہے وہ ایک تعلیم ہے، وہ ایک تھیوریٹیکل نالج ہے جس پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے ہر انسان کو حاصل کرنا چاہیے۔ بے شک سر۔ کیریئر سلیکشن جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی بہت لمیٹڈ ہوتی ہے، اس کا سکوپ بہت نیرو ہوتا جاتا ہے آپ کی ڈے بائی ڈے سکسیس کے ساتھ ساتھ۔ آپ اپنی ڈگری کمپلیٹ کرتے ہیں، آپ کو ایک فیلڈ سلیکٹ کر لینی چاہیے، اور یہ اپنے انٹرسٹ اور اپنی سوچ اور کمپیٹیبلٹی کے ساتھ سلیکٹ کرنی چاہیے۔ جی سر۔ سر اپنی سوچ کے مطابق سلیکٹ کرنی چاہیے۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے، تو اسٹوڈنٹ جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو فرسٹ آف آل میٹرک تک تو سیم اسٹڈیز چلتی ہیں، اس کے بعد ایف ایس سی کا پیریڈ آتا ہے، اس ٹائم اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ وہ میڈیکل فیلڈ میں جائے گا یا دوسری فیلڈس میں جائے گا۔ اس وقت پیرنٹس کا کیا کردار ہونا چاہیے، اس کو اس کی طرف لے کے آنا چاہیے؟ مطلب کیا ایسی چیز ہے کہ پیرنٹس کو وہ کرنی چاہیے کہ وہ اس میں سے وہ جو چھپا ہوا ہڈن ٹیلنٹ ہے اس کو دیکھ سکیں؟ جی، یہ ایک بڑی لمبی اس پہ ڈیبیٹ، جب ہم بھی اسٹوڈنٹ تھے ان سے پہلے بھی جنریشنز میں یہ ڈیبیٹ چلتی آ رہی تھی کہ کیا پیرنٹس کا اسٹوڈنٹ کی لائکنگ اور ڈس لائکنگ یا سلیکشن میں کوئی کردار ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، کون حاوی ہوتا ہے، کون غلط فیصلے کر رہا ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کسی جگہ پر پیرنٹس جو ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کو ٹریک سے ہٹا لیتے ہیں، یہ ان کی غلطی ہوتی ہے، لیکن کسی جگہ پہ اسٹوڈنٹ ٹریک سے ہٹ رہا ہوتا ہے اور وہ پیرنٹس کی بات کو نہیں سمجھ پا رہا ہوتا۔ تو ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے اور اس کو چیک کرنے کے لیے سب سے بیسٹ جو چیز ہوتی ہے، جو 50% آپ کے لیے گائیڈنس ہوتی ہے، وہ تو میٹرک کی ٹرانسکرپٹ ہوتی ہے۔
اچھا. ہمارے ہاں چکر یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، اور اسے ایف ایس سی میں بھیج دیتے ہیں، حالانکہ اس کی اگر ٹرانسکرپٹ دیکھی جائے اس کے فزکس، کیمسٹری، میتھ میں نمبر شاید 60 to 80% ہوں، اور سوشل سائنسز میں مے بی 80% سے زیادہ ہوں. تو ٹرانسکرپٹ فرسٹ اسٹیپ پہ خود سے بول رہی ہوتی ہے کہ آپ کا بچہ کیا بن سکتا ہے. جی سر. پھر سیکنڈ چیز یہ ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹس اور پیرنٹس کو ڈیفینیٹلی ایک مکالمہ کرنا چاہیے، کیونکہ پیرنٹس اس جنریشن سے ہوتے ہیں جو سارے سینیریوز کو دیکھ چکے ہوتے ہیں، لیکن اسٹوڈنٹ اس جنریشن میں ہوتا ہے جس میں نئے لائن آف ایکشن ڈیفائن ہو رہے ہوتے ہیں، نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہوتی ہیں. تو اسٹوڈنٹ کو ایک مکالمہ کرنے کے بعد، ایک ڈائلاگ کرنے کے بعد جب پیرنٹ اور اسٹوڈنٹ کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں تو وہ ایک ایسا کیریئر ہوتا ہے جس میں پوری فیملی ایگریڈ بھی ہوتی ہے اور سپورٹیو بھی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ کسی بھی کیریئر کو غلط طریقے سے چوز نہیں کرتا. کیریئر ہمیشہ فائدہ مند ہی ہوتے ہیں. صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کسی وقت پہ کوئی چیز ڈیفرنٹ نظر آ رہی ہوتی ہے اور کسی وقت پہ کوئی چیز سیم نظر آ رہی ہوتی ہے. سر ایک تو ٹول آپ نے بتایا کہ اس کے ٹرانسکرپٹ کو دیکھا جائے، اس کے علاوہ کون سے ٹولز ہیں جو اسٹوڈنٹس خود دیکھیں کہ میرا انٹرسٹ کہاں پہ ہے؟ جی اسٹوڈنٹس دیکھیں، یہ ہر ایک کا اپنا اپنا ایک مائنڈ ہوتا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ سے چند مختلف کام کروا لیں اور اس کاموں میں اگر اسٹوڈنٹ یہ دیکھ لے کہ کس کام میں مجھے تھکاوٹ نہیں ہوتی، چاہے میں وہ 16 گھنٹے بھی کروں، اچھا، آٹومیٹیکلی سائیکولوجیکلی یہ ایک ٹیسٹ ہے جو بتا دیتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کا یہ مائنڈ ہے، یہ انٹرسٹ ہے. اور یہ ان کاموں میں اسپیسیفکلی آپ 2 ڈویژنز پہلے کرتے ہیں. کچھ کوانٹیٹیو آپ ان سے ڈسکشن کرتے ہیں، کچھ کوالیٹیٹیو کرتے ہیں. اگر کوانٹیٹیولی اسٹوڈنٹ زیادہ رسپانس دے رہا ہے تو وہ اسٹوڈنٹ ہے فائنینس کا، وہ اسٹوڈنٹ ہے کیلکولیشنز کا، میتھمیٹکس کا، لائن آف ایکشنز، آئی ٹی کا. اور اگر کوالٹیٹیولی کوئی کریٹیو ہوتا ہے تو وہ آرٹس کا ہے جہاں پہ کریٹیوٹی ہے. بالکل سر. جہاں پہ کچھ پرفارمنس ہے، مے بی وہ ایکٹنگ ہو سکتی ہے، شو بز ہو سکتی ہے، جرنلزم ہو سکتا ہے. تو یہ اس قسم کے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں، کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس میں اسٹوڈنٹ خود بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کہاں پہ میں زیادہ پرفارمنگ ہوں اور کہاں پہ میں کم پرفارمنگ ہوں. سر آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ ایک کوٹ بولا جاتا ہے، کوٹیشن ہے کہ یور پروفیشن شوڈ ناٹ بی یور پیشن، یور پیشن شوڈ ناٹ بی یور پروفیشن. کہ پیشن اور ہونا چاہیے، پروفیشن اور ہونا چاہیے. اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا؟ جی دیکھیں، پیشن تو ڈیفینیٹلی آپ دنیا کے جتنے بھی کامیاب لوگ اٹھا لیں، بل گیٹس ہے، کسی بھی حوالے سے، اگر وہ پیشنیٹ نہیں تھے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکے. پیشن جو ہے وہ کامیابی کی پہلی شرط ہے. لیکن پیشنیٹ صرف سوچنے سے انسان نہیں ہوتا. پیشنیٹ ہونے کے لیے انسان کا سب سے پہلے ایک انٹرسٹ ہوتا ہے، ایک شوق ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کوئی ڈگری حاصل کر رہا ہے اور شام کو وہ بڑے شوق سے کرکٹ کھیلتا ہو، اور کرکٹ کھیلتے کھیلتے وہ ایک انٹرنیشنل لیول کا کرکٹر بن جائے. ہو سکتا ہے ایک شخص کرکٹ میں اپنی طبع آزمائی کر رہا ہو، اپنی پرفارمنس دے رہا ہو، لیکن وہ ایک بزنس مین بن جائے. بالکل. تو پیشنیٹ آپ کو سب کام پیشن کے ساتھ کرنے چاہیے. جہاں پہ آپ کا پیشن ہوگا، جہاں پہ آپ کا نیچرلی انٹرسٹ ہوگا، وہ فیلڈ آپ کو خود بخود آگے آپ کو لے جائے گی. سر ایسی بات ہے سر، جب ہم کورس یا کیریئر سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بڑی اضطراب ہوتا ہے، انزائٹی ہوتی ہے، اس پہ کیسے اوور کم کیا جائے؟ جی اس میں ہم اس ایج میں اسٹوڈنٹس کو میں اسپیشلی یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنے فیلوز سے ڈسکس کرتے ہیں، وہ اپنے دوستوں سے ڈسکس کرتے ہیں، اور وہ کچھ سبجیکٹ سلیکشن میں شرم محسوس کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ میں اسٹوڈنٹس کو اکثر کہتا ہوں کہ شیروں کی لائن میں بلی بن کر کھڑے ہونے سے بہتر ہے بلیوں کی لائن میں شیر بن کر کھڑے ہو جاؤ. آپ اپنے لیے ایک آسان سبجیکٹ چوز کریں، لیکن اس آسان سبجیکٹ کو مشکل طریقے سے پڑھیں تاکہ آپ ٹاپر ہوں. صحیح. آپ جس بھی فیلڈ میں جائیں آپ کو ٹاپر ہونا چاہیے، آپ کو اچھا پرفارمر ہونا چاہیے. جب آپ اچھا پرفارمر ہوں گے تو آپ ایک ہیومینٹیز کا ایک سبجیکٹ لے کے بھی بہت آگے جا سکیں گے. جب آپ اچھے پرفارمر نہیں ہوں گے تو ہو سکتا ہے آپ کیمسٹری اور فزکس میں بھی بہت نالائق یا بہت پیچھے کی سیٹ پہ ہوں. تو آسان چیز سلیکٹ کریں لیکن اس میں ایک گڈ پرفارمر بنیں. بالکل ایسی بات ہے. سر ایک چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ ہم اپنی ویکنیسز پہ
کنٹرول نہیں کر پاتے. اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ, آپ بھی یونیورسٹی میں سر پڑھاتے بھی ہیں, ایجوکیشن سے ہیں, ایگزیکٹوز میں سے ہیں. سر اسٹوڈنٹس اپنی ویکنیس پہ کنٹرول نہیں کر پاتے, تو وہ کیا ٹولس ہیں کہ ان کو وہ اپلائی کرنا چاہیے تاکہ اپنی اسٹڈیز کے اندر, اپنی پروفیشنل لائف کے اندر, اپنی پرسنل لائف کے اندر وہ ان ٹولس کو اپناتے ہوئے ان سب کو بہتر کر سکیں؟ دیکھیں یہاں پہ میں ایک بڑا ڈفرینٹ سا آنسر دوں گا, پتہ نہیں لوگ ایگری کریں یا نہ کریں. انسان جب اپنی ویکنیسز کو پہچان جاتا ہے نا, تو اس کو اس کے اوپر اوور کم نہیں کرنا چاہیے. اس کو چاہیے کہ وہ اپنی سٹرینتھس کو زیادہ مضبوط کرے. اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ یہ میری سٹرینتھ ہے اور یہ میری ویکنیس ہے, تو میں ساری زندگی اپنی ویکنیس کو ختم کرتا رہوں گا, وہ نہیں ختم ہوگی. اس کی بجائے مجھے اپنی سٹرینتھ سے فائدہ لینا چاہیے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے میں بات کرتا ہوں ایسٹس کی اور خواہشات کی. جی سر. جو شخص اپنی خواہشات میں لگا رہتا ہے وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا, اور جو شخص اپنے ایسٹس کو یوٹیلائز کرنا سیکھ جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. جو آپ کے پاس موجود ہوتا ہے, گیون ہوتا ہے, آپ کو ہمیشہ اس چیز کو یوٹیلائز کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ کے پاس جو چیز نہیں ہے. ویکنیس کا مطلب ہی یہ ہے کہ کچھ آپ کی پرسنالٹی میں ڈیفیشنسی ہے, کچھ ایسا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے, تو آپ اس کو حاصل کرنے کی دوڑ میں لگے رہتے ہیں. اس سے آپ اپنی سٹرینتھس کو بھی کمزور کر دیتے ہیں اور آپ کی سٹرینتھ بھی ویکنیس بن جاتی ہے. آپ کو سٹرینتھ اورینٹڈ ہونا چاہیے, اپنی سٹرینتھس کو پہچاننا چاہیے اور اس کی طرف جو ہے, ہاں ویکنیس جہاں تک آپ ایزیلی اوور کم کر سکیں وہ کرتے جائیں, اپنی ہیبٹس کو چینج کرتے جائیں. لیکن جہاں پہ ویکنیس آپ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن جائے تو فارگیٹ اٹ, آپ کو اپنی سٹرینتھس کی طرف موو کرنا چاہیے. بالکل سر, ایسی بات ہے. سر ایک اور سوال آپ کے سامنے رکھوں گا کہ سر بہت سے اسٹوڈنٹس سے شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں جابس نہیں مل رہی آفٹر گریجویشن کے بعد, ماسٹرس کے بعد. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے ہی بات کی کہ ہم اپنے انٹرسٹ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے, اگر ایسا سبجیکٹ, آسان سبجیکٹ چوز کریں تاکہ وہاں پہ ان فیوچر اس کی اہمیت بھی ہو, مارکیٹ کے اندر آپ کو جاب مل سکے. تو سر وہ کیا ریزنز ہیں جس بیس پہ گریجویشن کے بعد بھی پاکستان کے اندر اسے جاب نہیں مل سکتی؟ جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ کلاس نرسری سے لے کر گریجویشن تک ایک اس کے اوپر بجٹ خرچ ہوتا ہے, اس کی ایجوکیشن کمپلیٹ کی جاتی ہے, اسکول کالج فیسز دی جاتی ہیں. جب وہ ڈگری حاصل کر لیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے آئی ایم ریڈی فار جاب فرام دا ڈے فرسٹ. صحیح. پہلی بات یہ ہے کہ ڈگری کبھی بھی جاب کی پری ریکوزٹ نہیں ہوتی. اچھا. ہمیشہ جاب کی پری ریکوزٹ زیادہ تر سکلز ہوتی ہیں, اور اگر کسی شخص کے پاس ڈگری نہیں ہے اور وہ سکلز ہیں تو وہ زیادہ اچھا پرفارم کر سکتا ہے بنسبت اس کے جس کے پاس ڈگری ہے اور سکلز نہیں ہیں. تو اسٹوڈنٹ کو جب وہ ایف ایس سی کے بعد یونیورسٹی لیول پہ بی ایس پروگرام میں یا ایم ایس میں وہ ایڈمیشن لیتا ہے تو ڈے فرسٹ سے اس کو اپنی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ, ٹریڈیشنل ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ سکلز پہ بھی فوکس کرنا چاہیے. اس کو چیزیں لرن کرنی چاہیے, چھوٹی چھوٹی سرٹیفیکیشنز کرنی چاہیے, اس کو اپنا سی وی ڈیولپ کرنا چاہیے. جب اسٹوڈنٹ ایک جاب لینے جاتا ہے اور اس کو نہیں ملتی تو وہ یہ گلہ کرتا ہے کہ میں تو 10 جگہ اپلائی کر چکا ہوں, مجھے جاب نہیں مل رہی. اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ 10 جگہ پر اس کی جگہ تو موجود ہے, وہ کیوں نہیں وہاں سلیکٹ ہو پا رہا. ہم اگر ایک جگہ سے ریجیکٹ ہوتے ہیں تو ہم کبھی اس جگہ پہ دوبارہ جا کر دیکھیں کہ ہماری جگہ کون سلیکٹ ہوا تھا اور اس کے اندر کیا ایسی چیز تھی جو مجھ میں نہیں تھی. تو ہم بہت ساری چیزوں پہ خود سے اپنی ججمنٹ کر پائیں گے. تو اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے ساتھ اپنی برانڈنگ کرنی چاہیے. اس کو اپنے آپ کو اس قابل بنا لینا چاہیے کہ کمپنیز جو ہیں اس کو خود بخود سے اٹھائیں, اور وہ قابل بنانے کے لیے اس کے پاس بیسٹ ٹول ہے سکلز کا اور سیلف برانڈنگ کا. ایسی بات ہے. اور سر سکلز بھی تو محنت سے آتے ہیں اور ہمارے اسٹوڈنٹ محنت سے ہی جی چراتے ہیں. ہمارا رمضان ہمارا رمضان پیارا